الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. عزیزان ملت اسلامیہ، قربانی جیسے عظیم فریضے کو انجام دینے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو جو اخلاص کے ساتھ کی گئی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان قربانیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں دین کے حوالے سے، اپنی پہچان کے حوالے سے، علم کے بارے میں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی میں اس قربانی کے علاوہ اور بھی بہت سی قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں، انسان فطری طور پر اپنی جان سے بہت محبت کرتا ہے. جان کے بعد اپنے وطن سے محبت، وطن کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کبھی آپ دیکھیں تو آپ نے صرف اپنے لخت جگر کی قربانی نہیں دی، بلکہ آپ کی زندگی میں آپ نے اپنی جان کی بھی قربانی دی، اپنے بیوی بچوں کی بھی قربانی دی، اور اپنے وطن کو بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا. دراصل یہ چیزیں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اسلام قربانی کا مذہب ہے. اسلام ہر وقت ہم سے قربانی طلب کرتا ہے. اسی لیے آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کہ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی سے. سال کا آغاز ماہ محرم الحرام، جس میں سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کے حوالے سے ہم بہت کچھ سنتے ہیں اور آنکھیں بھر آتی ہے. اور اسلامی ماہ کی آخری مہینہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لخت جگر حضرت اسماعیل کی قربانی کے حوالے سے مشہور ہے. انہی دو قربانیوں کے بیچ میں اسلامی سال پورا گزر جاتا ہے. بہت سے لوگ اسے اتفاق کا نام دیتے ہیں کہ عجب اتفاق ہے کہ اسلام کا آغاز بھی قربانی سے اور اختتام بھی قربانی سے. لیکن یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ کی مصلحت ہے. مصلحت خداوندی یہ ہے کہ سال کا آغاز اور اختتام قربانی سے ہو، تاکہ امت یہ جان سکے کہ اسلام کا شروع بھی قربانی سے اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی سے اس لیے ہے تاکہ زندگی کے ہر مقام پر قربانی دینے کا جذبہ تمہارے دلوں میں پایا جائے. وہ وقت کی قربانی ہو، اولاد کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، یا پھر اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی ہو، اسلام ہر وقت آپ سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے. آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر، یہ عجیب اتفاق اسے کہا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو.
سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹے سے قربانی کا مطالبہ کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا مطالبہ کیا گیا، اسماعیل کو میری راہ میں قربان کرو، لیکن بیٹے کی قربانی کی جگہ اللہ نے دمبے کی قربانی قبول فرمائی۔ جب دمبے کی قربانی قبول کرنی تھی تو بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیوں؟ اللہ نے کہا اپنی پسندیدہ چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ آپ مسلسل خواب دیکھتے رہیں، یوم ترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر، پھر آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ لیکن تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ بیٹے کو آپ نے جب لٹایا، چھری چلانے کا وقت آیا، قریب تھا کہ چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے تک پہنچتی، اللہ نے جنتی دمبے کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر بھیجا اور حضرت اسماعیل کی جگہ اس دمبے کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب اللہ کو دمبے کی قربانی قبول کرنی تھی تو بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیوں؟ تو وہاں یہ ذہن دینا تھا کہ اسلام میں جب کبھی امن کا ماحول ہو، سکون کا ماحول ہو، تو وہاں تم جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو، اور جب کبھی اسلام کو تمہارے بچوں کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں جانوروں کی قربانی جو تم نے امن کی حالت میں کی تھی، اور جب اسلام پر مشکل حالات آ جائیں تو اپنے بچوں کو تم قربان کرو۔ آپ نہیں دیکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دمبے کی قربانی قبول کی گئی اسلامی سال کے آخری ماہ میں، اور جب اسلام پر مشکل گھڑی آئی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آقا علیہ السلام کے نواسہ رسول کی شکل میں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نواسوں کی قربانی کربلا کی زمین میں قبول فرمائی۔ تو وہ یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی اسلام کو مشکل حالات میں آپ کے سمجھا کہ جانور ہم نے ذبح کیا، قربانی ہو گئی۔ قربانی کا مقصد کیا، ہم نے سے کیا سبق حاصل کیا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ جس طریقے سے قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، سب جانتے ہیں، اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب ہو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں، سال میں ایک قربانی اللہ آپ سے مانگ رہا ہے، وہ بھی بے عیب جانور کی۔ اگر جانور میں عیب آ جائے تو اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرتا، وہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں کتنے عیب ہیں؟ ہمارے دل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکتے ہیں؟ سب سے بڑا عیب کہ اس دل میں گناہوں کی نفرت بیٹھ گئی۔ یہ دل دینے والی ذات سے دور ہو گیا۔ جس دل کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکنے کے لیے بنایا، یہ دل کسی اور جگہ دھڑک رہا ہے۔ دنیا کی محبت میں ہم بے قرار ہیں، بے چین ہیں۔ ایک جانور جو اللہ سال میں ایک بار قربانی طلب کرتا ہے، عیب دار ہو، اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ آج ہمارے دلوں میں نہ جانے کتنے عیب ہیں، کیا ہماری ذات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا؟ کس طرح؟ اللہ نے دل کو محبت کے لیے پیدا کیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس وقت مقبول ہوں گے۔ اسی لیے آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ، اللہ کے جو بھی نیک بندے دکھیں گے وہ غریب نواز کی شکل میں ہوں، جتنے بھی اولیاء کرام ہوں، سب کی زندگی میں کبھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے سب سے زیادہ زور کسی چیز پر دیا ہے، وہ دل کی صفائی پر دیا ہے، تزکیہ قلب پر دیا ہے۔ کبھی ان کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی، ہر جگہ محبت، اخوت، شانتی، امن کے ساتھ رہنا۔ لیکن ہاں، جب کبھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی شخص آتا، تب آپ کا انداز بدل جاتا۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو شمع سال کے پروانوں، جب قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے تو ہمیں بھی قربانی یہ سبق دیتی ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو بے عیب بناؤ، اپنے دل کو تمام عیوب سے پاک کرو۔ دراصل اسلام
ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت دیکھیں کہ درجنوں سال کے بعد جس بیٹے کو اللہ نے دیا، درجنوں سال کے بعد آپ عمر کو پہنچ چکے تھے، اللہ نے اس عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ تصور کریں اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنے بچے کے گلے پر چھری رکھ دی کہ آج ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کو ہم نے قرآن کا علم دیا؟ ہرگز نہیں۔ آج مائیں رو رہی ہیں، باپ بلک رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے صرف جانور کو ذبح کر کے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا۔ بچوں کو اچھا اخلاق کون دے گا؟ بچوں کو دین کی تعلیم کون دے گا؟ آج کے والدین کا المیہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب اسکول کے حوالے سے، دنیوی تعلیم کے حوالے سے 5 گھنٹہ کلاس جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، پھر 2 گھنٹہ ٹیوشن، اس کے علاوہ ہوم ورک، بہت ساری ذمہ داریاں دینے کے بعد اگر دین کے حوالے سے آدھے سے 1 گھنٹہ ان سے مانگا جائے تو ماں باپ کہتے ہیں حضرت بچوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ بچوں کو بہت زیادہ لوڈ ہے پڑھائی کا، آپ سوچیں آپ کیا قربانی دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے لخت جگر کو، آپ سوچیں جو لخت جگر جس کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو، کیا حسن ہوگا، کیا جمال ہوگا۔ ایسے خوبصورت بچے کو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے چھری کے نیچے رکھ دیا، اور آج ہم اللہ کی رضا کے لیے نہ بچوں کو دین دے رہے ہیں، نہ قرآن، سب دے رہے ہیں، لیکن جو سب سے اہم ہے ہم اسی میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا، تعلیم ہوگی، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے، آپ ضرور بچوں کو پڑھائیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کو چھوڑ کر آپ نے سب کچھ دیا تو بچہ آپ کو بڑھاپے میں خون کے آنسو، آپ کو نہیں پتہ، اس سال کی بات ہے، ابھی حج کی ایام میں، کچھ دن قبل آپ نے نیوز پڑھی ہوگی کہ ایک ماں، بیوہ ماں، اکلوتا بیٹا، خون پسینہ ایک کر کے اس ماں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی، بڑی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب بچے کی تعلیم مکمل ہوئی، ایک اچھی جاب ملی اور ایک پرسکون زندگی ماں اور بیٹے گزارنے لگے۔ یہ واقعہ کوئی قصہ کہانی نہیں، بلکہ اس سال حج کے ایام سے پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، شہر کا نام ہم نہیں بتا سکتے۔ ماں کے دل میں تڑپ ہوئی کہ حج کے ایام ہیں، لوگ سوئے حرم رواں دواں ہیں، تمنا ہے کہ میں بھی اس سرزمین پر جاؤں۔ بچے کو ماں نے کہا بیٹا حج پر جانا ہے، بچے نے کچھ نہیں کہا، ماں نے فارم بھرا، اللہ کا فضل، بلانا تھا ان کا نام آ گیا۔ حج کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ ممبئی پہنچے، حج کمیٹی میں احرام تک باندھنے کی بات ہو گئی، بس عین وقت جب لوگ بس میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے، اس وقت اس بچے نے، جو کہ بچہ نہیں رہا تھا، اس نوجوان نے حج پر جانے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے حج پہ نہیں جانا۔ ماں تڑپ اٹھی، ماں نے کہا بیٹا وجہ کیا ہے؟ بچے نے کہا مجھے وجہ نہیں بتانی، بس میں تیرے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو، ماں بلک بلک کے کہہ رہی ہے بیٹا زندگی کا سب سے بڑا خواب میرا یہی تھا کہ تمہارے والد تو جا چکے ہیں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اے میرے بچے میں تیرے ساتھ حج کے لیے جانا چاہتی ہوں، تو کیوں انکار؟ سب ہو چکا ہے۔ اس بچے نے آخر تک کا، سب لوگ اس بچے کو منا رہے ہیں، آخر میں اس بدبخت بچے نے احرام اتار کر وہاں پھینکا، اپنا کپڑا پہنا اور ماں کو بلکتا چھوڑ کر وہ بچہ حج کمیٹی سے باہر نکل کر اپنی سواری پہ بیٹھ کے ماں کو روتا چھوڑ کر چلا گیا۔ کیوں ہوا ایسا؟ ہم نے بچوں کو تعلیم نہیں دی،
دین کا جذبہ اگر بچے میں پیدا ہوتا، دین کی تڑپ ہوتی، تو آج وہ بچہ ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھتا۔ آپ سوچیں ذرا، دنیا اتنی دے دی گئی بچوں کو کہ حج جیسے اہم فریضے پر بلانا آنے کے بعد بھی سب کچھ ٹھکرا کر دنیا کی محبت میں وہ ماں کو روتا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر آخر میں کچھ قواعد کی بنیاد پر اس ماں کو کسی اور کے ساتھ اس سال حج پر بھیجا گیا۔ اخبار اٹھا کر دیکھیں آپ۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، کہ آپ نے جانور کو قربان کر کے اپنا حق ادا کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ یہاں سے تو قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے جانور کو ایک محبت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے بچوں کو بھی آپ کو دین دینا ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہو۔ آج بچے کی آنکھ میں آنسو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن کیا کوئی باپ، کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں دیکھتے ہوئے شعلے کے حوالے کرنا گوارا کرے گی؟ دنیا میں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، ہم سب دے رہے ہیں۔ بچے نے کہا مجھے موبائل چاہیے، ہم نے دے دیا۔ بچے نے کہا خرچ چاہیے، ہم نے سب کچھ دیا۔ دنیا کی تکلیف کو بچانے کے حوالے سے ہم اتنا کچھ دیتے رہے کہ ان تمام تکالیف سے بڑی تکلیف جو جہنم کا عذاب ہے، ہم نے اس سے بچانے کے لیے کوئی وقت نہیں دیا، اور نتیجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ پیارے آپ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، ہر مقام پر قربانی، ہر مقام پر قربانی۔ دل کے حوالے سے آپ دیکھیں، ایک جانور آپ نے لایا، 4 دن 5 دن آپ نے اس کو کھلایا پلایا، آپ کے گھر کا بچہ تو اس سے اتنی محبت کرنے لگا، جب وہ جانور ذبح ہو رہا تھا بچہ سسک رہا تھا، رو رہا تھا۔ آپ دیکھیں ذرا، ایک جانور سے اتنی محبت، کتنا کرم ہے اللہ کا۔ لیکن آج ہم انسان ہو کر انسان سے محبت کا جذبہ ختم کر دیا ہم نے۔ بلا شبہ جانور پہ تو محبت ہونی چاہیے، وہ شعائر اللہ، اللہ کی نشانی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مل کر رہو، محبت سے رہو، آج بھائی بھائی کا دشمن، ایک معاشرے میں رہ کر ہم کبھی اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش یہ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ اگر انسان کاروبار میں ترقی کر رہا ہے ہمیں حسد ہوتی ہے، نہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کاروبار پہ ضرب کرو، اس کے بچوں کو بد اخلاق بناؤ، یہ آج ہم کر رہے ہیں۔ تو شمع ساتھ کے پروانوں، قربانی کا پیغام صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اپنا مال بھی قربان کرنا ہوگا، اپنا وقت بھی قربان کرنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو دین کے حوالے سے ہم سے قربانی کا مطالبہ نہیں کر رہے آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کے گلے پہ چھری چلا کے اللہ کی راہ میں قربان کر دو، نہیں، اپنے بچوں کو آپ دیندار بنا دیجیے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر آپ نے بچوں کو دین کا علم دے دیا تو یہی بچے آپ کی جب تک زندہ رہو گے تب تک آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، اور قبر میں جانے کے بعد یہی بچے ہر ہفتہ، ہر روز، ہر وقت آ کر آپ کی قبر میں فاتحہ خوانی کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کی رنگینیوں میں مستغرق ہو کر بچوں کو دین سے بیگانہ کر دیا تو بچے وہ ہوں گے کہ آپ اگر بیمار بھی پڑ جائے تو اس وقت بچے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے وکیل کے پاس جا کر پراپرٹی کے حوالے سے فیصلے لیں گے۔ ہو رہا ہے، ہوا بھی ہے۔ میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو ہی کرتے رہے۔ یہ المیہ آج کے معاشرے کا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کو بھول کر آپ کی جائیداد پر عیش کرتے رہیں، یا پھر آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے مرنے کے بعد بھی، اور آخرت میں بھی یہ بچے آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین کا علم ضرور دیں، ضرور دین کا علم دیں۔ آپ نے سب کچھ دیا، دین کا علم نہ دینے پر آج معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں۔ تو اسلام ہمیں
حکم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں. قربانی ہم نے کی، اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے صدقے میں جب اسلام ہم سے قربانی کا مطالبہ کرے، وہ دین کے حوالے سے ہو، مذہب کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، اخلاق کے حوالے سے ہو، کردار کے حوالے سے ہو، ہم ہر قربانی پر لبیک کہتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی دین کا علم دیں گے، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کریں گے. اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ پھر آپ کی زندگیوں میں وہ انقلاب پیدا کرے گا کہ آپ دنیا میں رہے تب بھی، دنیا سے چلے گئے تب بھی لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو کے سب درست کریں جن کی سنت باقی